چلی ہے رسم کہ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، تو صحافیوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہوئے سنا تھا، اب سیاستدانوں کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہونے لگے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن ایک سیاستدان نے کھل کر اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کئی دوسرے لوگوں کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست پر ریاستی جبر کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ چند ہفتے پہلے نواز شریف جلسوں میں نام لے لے کر لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے اور اپوزیشن پی ڈی ایم کی صورت میں چڑھائی کر رہی تھی، تحریکیں چل رہی تھی اور حکومت بڑے دباؤ میں تھی، تو ایک طرف تو یہ تاثر کہ اپوزیشن اور طاقتور حلقوں میں مستقبل کے حوالے سے بہت سے معاملات طے پا گئے، جس میں انتخابات کا شیڈول بھی شامل ہے، اور دوسری طرف یہ اعتراف کہ سیاستدان آج بھی دیوار سے لگے ہوئے یا لگا دیے گئے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن ٹرک کی بچیوں کے پیچھے لگ کر اب اپنی سمت کھو بیٹھی ہے، اور عوام کا وہ جم غفیر، وہ لوگ جو اپوزیشن کے جلسوں میں جوک در جوک شرکت کر رہے تھے، جو مہنگائی بے روزگاری سے تنگ تھے، جو سمجھتے تھے کہ اپوزیشن ان کے معاملات کو ہائی لائٹ کر رہی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرا لی ہے، وہ حالات کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جب سیاستدان اس بات کا اعتراف کر لے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس میں آج بھی یہ تاثر موجود ہے کہ سیاستدان یا خاص کر حکومت کے مخالفین کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی خوش فہمیاں پالی جا رہی تھی وہ نہیں ہے، وہ جو ضمنی انتخابات میں فتوحات کے جشن منائے جا رہے تھے ان کے پیچھے کہانیاں کچھ اور ہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے سیاست کے اندر، جس نے حالات کو بڑی حد تک کنفیوز کر لیا ہے۔ تو دو قسم کی رائے بن رہی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اپوزیشن ڈر گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے اور یا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ اپوزیشن کی کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ایک بار پھر پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے اپنی توپوں کا رخ اب اداروں کی بجائے خان صاحب کی طرف کر دیا ہے۔ بظاہر مسلم لیگ نون کے کئی رہنما پچھلے کچھ عرصہ میں ریلیف حاصل کر کے نیب کی تحویل سے باہر آ چکے ہیں، لیکن اچانک ہی مسلم لیگ نون کے بعض رہنما یہ اعتراف کرتے پائے جا رہے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، یعنی اب وہ اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو یہی بات خان صاحب کے لیے پریشانی کی ہے۔ خان صاحب اور ان کے وزراء اس بات پر تل ملائے ہوئے ہیں کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے مسلم لیگ نون کی لائن پھر سے سیدھی تو نہیں ہو گئی، اور مسلم لیگ نون نے احتجاجی تحریک یا مزاحمتی سیاست ترک کرنے کے لیے سافٹ ویئر اپڈیٹ کا بیانیہ اختیار کر کے خود کو مظلوموں کی صف میں شامل کر لیا۔ یو کہ اپوزیشن نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی ہے۔ بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ اور مسلم لیگ نون کے جلسوں میں وزیر اعظم کو ٹارگٹ کرنا، یہ ہے خان صاحب کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث۔ اس سے پہلے خان صاحب کئی بار کامیابی سے سیاسی چالیں چل چکے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو اداروں کے روبرو لا کھڑا کر چکے ہیں۔ جب بھی مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ میں یہ تاثر پیدا ہوا، یعنی ان دونوں کے بارے میں تاثر پیدا ہوا کہ یہ قریب آ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی سیاسی موو ہوئی جس کے بعد دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ نواز شریف کے جلسوں سے لے کر اور وہ جو لاہور کا جلسہ تھا، یہ سب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، لیکن ان سب کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اپوزیشن اور اداروں میں خاصی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف خاصی ٹسل رہی ہے۔ تو اب وہ ماحول نظر نہیں آتا۔ تو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کی اداروں کے ساتھ ناراضگی رہے، غلط فہمی رہے یا لڑائی رہے، تو اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ خان صاحب اس طریقہ کار پر عمل کر کے پچھلے 3 سال سے اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ مجھ سمیت یہ اسیسمنٹ کر رہے تھے کہ اپوزیشن ڈر گئی ہے یا پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن جب ہم نے تھوڑا سا اس پہ ورک آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ بات اتنی درست نہیں ہے۔ اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی بدل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، تو کہیں احتجاج کی پالیسی تھی تو کہیں انہوں نے ایک دوسری لائن اپنا لی ہے، کیونکہ حکومت تو یہ سمجھ رہی ہے اس وقت، بلکہ وہ دعویٰ کرتی ہے
کہ اپوزیشن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حکومت کے لیے خطرے کا باعث بن سکے، اور جنہوں نے فضل الرحمان کو ایک کامیاب دھرنے سے اٹھا کر واپس بھیج دیا تھا اور پنجاب میں سیٹیں دلوانے کا لالچ دے کر پی ڈی ایم سے بلاول بھٹو کو نکال لیا تھا، تو ان کا تو مشن کامیاب ہو چکا ہے، انہیں ایک وزارت تحفے میں مل گئی ہے، لیکن اصل خطرہ اب بھی موجود ہے اور اقتدار کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، اس پہ کوئی بھی رات سکون کی رات نہیں ہوتی۔ اب پھر سے پریشانیاں شروع ہیں۔ اب خان صاحب ان کے قریبی حلقوں میں جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں شہباز شریف ڈسکس ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی ایسی گیم ڈال دی ہے کہ نون لیگ جو بڑا مزاحمتی بیانیاں لے کر چل رہی تھی وہ تھوڑا سا سافٹ ہو گئی ہے، اور نون لیگ کے کئی رہنما خود آ کر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یعنی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نون لیگ والے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مزاحمتی سیاست کے حامی نہیں رہے، اور یہی بات خان صاحب اور ان کے وزراء کے لیے اس وقت تشویش کا باعث ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ میں کسی بھی لیول پر اینی لیول انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر مستقبل کی سیاست کا نقشہ تبدیل ہوگا۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس وقت اپوزیشن کی اسٹریٹجی میں جو پریورٹی ہے، جو ترجیح ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے کیسے روکا جائے۔ پہلی اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ خان صاحب کو اقتدار سے نکالا کیسے جائے، اب وہ کام شاید کہیں رک گیا ہے یا اس میں زیادہ کامیابی نہیں ملی یا خود یہ سمجھ لیا گیا ہے۔ بلکہ یہ بات آپ کو پتا ہے، بہت سے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں کہ خان صاحب کو گھر بھیجا جائے، اپوزیشن اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ خان صاحب کو اگلی حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، اور اپوزیشن حکومت گرانے سے زیادہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو اگلی باری نہ ملے یا خان صاحب کی حکومت نہ ہو۔ ویسے تو جو کارکردگی اور گورننس ہے وہ تو یہ ظاہر کرتی ہے، اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو فیڈرل گورنمنٹ میں 5 سال پورے کر چکی ہو یا نہ بھی کر چکی ہو تو نیکسٹ ٹرن اس کی نہیں ہوتی، یہ ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے، اور دوسرا اس کے باوجود وہ جو طاقتیں خان صاحب کو لائی تھی، یہ سمجھ رہے کہ ان کے پاس خان صاحب کے علاوہ کوئی چوائس نہیں، تو ان کو چوائسز دی جا رہی ہیں، ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک کو جو ہے بحرانوں سے نکالا جا سکے۔ خان صاحب اس وقت اکلوتی چوائس ہونے کی وجہ سے اور بری پرفارمنس یا بیڈ گورننس کے باوجود جو ہے وہ اقتدار میں موجود ہے، کیونکہ چوائس نہیں ہے۔ بقول بہت سے ذرائع سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے کنسرن ہیں، اگر وہ دور ہو جاتے ہیں یا دور کیے جا رہے ہیں تو پھر خان صاحب کے لیے جو ہے دوبارہ اقتدار میں آنا اس فارمولے کو کہیں نہ کہیں بلاک کیا جا سکے گا۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ سوال یہ کہ حکومت کو اچانک نیب کیوں بری لگنے لگی ہے؟ پوری حکومت یہ شور مچا رہی ہے کہ نیب کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پتا ہے جس دن ان کی حکومت ختم ہو گئی انہیں بھی نیب بھگتنا پڑے گا، اور اگر حکومت کسی اور کی ہوئی تو وہ بھی نیب کے ذریعے اپنا حساب تو برابر کرے گا۔ اس لیے حکومت اپنی ناکامیوں کا، وہ کہتے ہیں نا احتساب میں ناکام ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ نیب پرابلم ہے، تو اب نیب پر بل پھاڑا جا رہا ہے کہ نیب کی وجہ سے پرابلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیب کی وجہ سے پرابلم ہے یا چیئرمین نیب کی وجہ سے پرابلم ہے؟ اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ انہیں چیئرمین نیب کی وجہ سے پرابلم ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ نیب پرابلم ہے۔ تو اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو تو حکومت بلیک میل کر کے ان کے خلاف استعمال کر رہی ہے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ چیئرمین نیب سے انہیں کوئی پرابلم نہیں، انہیں نیب کے قوانین سے مسئلہ ہے، اور جو قوانین اور اختیارات آج نیب کے پاس ہے اگر یہی رہے تو کل کوئی اور بھگتے گا۔ تو اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ وہ تو نیب بھگت چکے ہیں۔ نواز شریف کا موقف یہ ہے کہ اب نیب کے قوانین میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اپوزیشن نیب کو اچھی طرح بھگت چکی ہے اور بھگت رہی ہے۔ اب دوسروں کی باری ہے جن کے خلاف آج درجنوں اسکیم، درجنوں اسکینڈل موجود ہیں، لیکن ایکشن کوئی نہیں ہو رہا، خود ہی منصف، خود ہی مدعی، اور جس کو چاہے کلین چٹ مل رہی ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہے۔ لیکن کل جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیس تو کھل جائیں گے، اور یہی خوف اب حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ نیب کے نام پر بل پھاڑ کر نیب کا ڈنک یا نیب کا زہر نکال دے۔ نیب جیسے اختیارات پاکستان کے کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے جو بغیر ثبوت و شواہد مہینوں کسی کو بھی قید میں رکھ سکتا ہو، اسے اعصابی طور پر کمزور کر سکتا ہے،
اسے توڑ سکتا ہے. تو حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہوتی, جس کے بارے میں مجھے شبہ ہے کہ وہ حکومت سنجیدہ ہے, نیب قوانین کو اگر حکومت بدلنے کی بجائے چیئرمین نیب کو بدل لے, نومبر میں ویسے ہی چیئرمین نیب ریٹائر ہونے والے ہیں, کیونکہ نیب تو وہی رہنا ہے, نیب کے قوانین بھی وہی ہے. اگر آپ کو قوانین سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر چیئرمین نیب کو بدلنے میں کیا پرابلم ہے؟ چیئرمین نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت موجود ہے اور سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے بلکہ حکومت سے یہ پوچھا ہے کہ وہ اس پر کیا ایکشن کرنا چاہتی ہے. تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. اگر حکومت چاہے گی تو کارروائی شروع ہو جائے گی اور چیئرمین نیب اپنی مبینہ ویڈیو اسکینڈل کی وجہ سے فارغ ہو سکتے ہیں. تو مسئلہ نیب کے قوانین کا نہیں ہے بلکہ نیب کے طریقہ کار کا ہے. تو چیئرمین نیب اپنی مبینہ ویڈیو اسکینڈل کی وجہ سے فارغ ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ حکومت چیئرمین نیب کو فارغ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ چیئرمین نیب سے حکومت کو کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے. وہ بہت سے کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیئرمین نیب سے خوش ہے, لیکن مسئلہ نیب کے قوانین کا ہے. اگر قوانین باقی رہ گئے تو پھر پرابلم ہوگی, نیب کا طریقہ کار رہ گیا تو پرابلم ہوگی. اس سے پہلے بھی خاص صاحب ایک بار یہ ٹرائی کر چکے ہیں کہ نیب کے قوانین کو بدلیں, اور اپوزیشن کے ساتھ حکومت مل کر بیٹھی تھی, اپوزیشن کو پیغام دیا گیا کہ چلے مل کے بیٹھتے اور نیب کے قوانین کو بدلتے ہیں. تو اپوزیشن سے اس پر تجاویز مانگی گئی, اور جب اپوزیشن نے اپنی تجاویز تیار کی, محض تجاویز, کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, تجاویز, وہ ابھی اس فورم پہ ڈسکس نہیں ہوئی تھی جس پہ ایک قانون سازی ہونی تھی, کہ پہلے ہی اس کو میڈیا پہ جاری کر کے شور مچا دیا گیا کہ اپوزیشن تو ہم سے این آر او مانگ رہی ہے. تو ان تجاویز کے اوپر ڈسکشن تک کرنے کی وہ ڈسکشن تک نہیں ہوئی. تو اب بھی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. تو حکومت نے اگر نیب قوانین تبدیل کرنے ہیں اور اپوزیشن کے بغیر کرنے ہیں تو مشکل کام ہے, لیکن اپوزیشن جو ظاہر ہے وہ بھی نیب کو بھگت چکی ہے. تو اب ایک حکومت وہ پلیٹ فارم یا ایک بیانیہ تیار کر رہی ہے کہ جی نیب سے ہم بھی بڑے تنگ ہیں اور آپ بھی نیب بھگت چکے ہیں, تو کیوں نہ اس کے قوانین تبدیل کر دیے جائے. تو اب ایک شور مچا ہے جو میرے نزدیک تو یہ اس کے پیچھے کوئی وہ جو کہتے ہیں نا نیت درست نہیں ہے, یہ محض نورہ کشتی ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ نیب کا جو اصل پرابلم ہے جو حکومت کو یہ کہ کل کو اگر ہم نہ رہے اور ہمیں نیب نے پکڑا تو پھر قوانین یہی رہے, تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج کل حکومت اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کر رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا پنجابی میں, اپنی واری آئی تو کوئی گر ہو پیا. تو یہ اپنی واری کا ڈر ہے کہ میری باری آئے گی تو پھر ہمیں دوبارہ وہی وہ کہتے ہیں نا اسی میڈیسن سے ٹریٹ کیا جائے گا جس میڈیسن سے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے نیب کے ساتھ اس وقت جو مہادرائی یا سینگ پھنسائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ نیب اور حکومت دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اور اب ایک اور بڑا اہم اور سنگین مسئلہ, خطے میں افغانستان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ طالبان کے ساتھ ہمارا نیا رومانس شروع ہونے جا رہا ہے. وزراء یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اس بار کچھ سلجھی ہوئی سوچ والے طالبان آ گئے. ایک زمانہ تھا جب طالبان یا القاعدہ کا توتی بولتا تھا, ان کے انٹرویو کرنا اعزاز کا باعث سمجھا جاتا تھا. کچھ صحافیوں نے تو اس سے پورا کیریئر بنا لیا. ایسے لوگوں کے انٹرویو کیے جو کہ ان دنوں شاید دستیاب نہیں تھے, اور کچھ تو یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ کئی لوگوں کی سوانح عمری لکھ رہے ہیں, بعد میں وہ شائع کریں گے. تو کچھ ایسا ہی رومانس دوبارہ شروع ہو رہا ہے. شیر رشید اور شامو قریشی نوملوم طالبان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے جو کہ لیٹ 90s میں یا جنہوں نے امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑی. یہ وہ طالبان نہیں, کچھ اور طالبان ہے. ابھی خان صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے طالبان ہان ہونے کے الزام کی نفی کی تھی, لیکن ان کے وزراء یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ گڈ طالبان آنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کی بڑی سیٹنگ ہے. ابھی جو گڈ طالبان ہیں ان کے گڈ ہونے کے پیچھے ایک ہی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑی کمال مہارت سے بھارت کی افغانستان سے نہ صرف چھٹی کرا دی ہے بلکہ امریکہ کو بھی ہم نے جوتے کی نوک پر رکھ لیا. تو دیکھا جائے تو اسے کامیاب پالیسی یا حکمت عملی بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن کسی بھی چیز کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ سوائے وقت کے اور کوئی چیز نہیں کرتی. لیکن اس وقت دیکھیں تو لگتا یوں کہ ہم نے بھارت کو افغانستان سے نکال باہر پھینکا ہے. اسے قدرت کی مہربانی کہہ لیں
کہ جب سے بھارت افغانستان میں پاؤں جمانا شروع ہوا تھا تو پاکستان میں نہ صرف دہشت گردی بڑھ گئی تھی بلکہ ایک زمانے میں تو جو بھارتی قونصل خانے تھے جگہ جگہ کھلے ہوئے تھے افغانستان میں، اور وہ سب پاکستان مخالف سرگرمیوں کا گڑھ بن گئے تھے. وہاں نوٹوں کی برسات ہوتی تھی اور لوگ آ کے پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی کرتے تھے، وہاں جا کے پیمنٹیں لیتے تھے. اب اس کے بعد امریکی آشیرواد سے چلنے والی افغان حکومت اور ان کی خفیہ ایجنسی خاگ وہ بھی ایک عرصے سے ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں. تو نہ افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے وہ ہماری سگی رہی، نہ جن لوگوں کو ہم نے پناہ دی وہ سگے رہے. تو بڑے عرصے سے ہمارے سینے پر مونگ ڈلا جا رہا تھا. اب چین، ایران اور پاکستان اس بات پر تو یقینی طور پر پریشان ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. لوگ مائیگریٹ کریں گے، سرحد پار کر کے ادھر ادھر جا سکتے ہیں. بہت بڑی تعداد ایک زمانے میں جب افغانستان اور روس کی وار ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے بہت سارے اپنے افغان بھائیوں کو پناہ دی تھی. بہت بڑی مہاجرین کی تعداد آج بھی پاکستان میں موجود ہے، وہ پاکستانی ہو چکے ہیں، ان کی اولاد بھی پاکستان میں پیدا ہوئی تو وہ پاکستانی نیشنل ہے. اب ایک بار پھر اسی قسم کا ہمیں معاملہ درپیش آ سکتے تو اس کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. لیکن سوال یہ کہ اگر یہ معاملہ طوالت اختیار کر گیا یا گڈ طالبان نے وہی کچھ کیا جو ماضی میں وہ کرتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دو طرف سے پھنسے ہوئے تھے. مشرقی سرحد پر بھارت ہمارے اوپر چڑھا ہوا تھا اور ہماری جو مغربی سرحد ہے اس میں بیڈ طالبان، افغان حکومت، ان کی خفیہ ایجنسی، بھارتی خفیہ ایجنسی، یہ سب مل کر ہماری ناک میں دم کیے ہوئے تھے. تو پاکستان اس بحران سے، اس سچویشن سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نکل ہے. تو اس کا کریڈٹ یقینی طور پر پاکستانی اداروں کو دیا جانا چاہیے، پاک فوج کا، آئی ایس آئی کا، جنہوں نے بھی یہ کام کیا. تو یہ کام بڑا زبردست ہوا ہے، جنہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کرائے، امریکہ کو واپسی کا راستہ دکھایا، اور اس کی واپسی کے بعد افغانستان آرام سے، بھارت جو افغانستان سے آرام سے آؤٹ ہو رہا ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں فیوچر کچھ بہت اچھا نہیں ہے. تو اس کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے آج افغانستان میں اگر پاکستان کے کو بہت زیادہ دوست نہیں ہے تو بھارت کے بھی دوست نہیں رہے. اب بھارت افغانیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے فوجی بھیجے، اپنا فوجی ساز و سامان بھیجے، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ طالبان کابل تک نہ پہنچے، قندھار تک رہے یا کسی اور جگہ تک رہے، تو کہیں نہ کہیں افغان حکومت رہے اور انڈیا کی ہیجمنی رہے. لیکن وہ جو ایک مائٹ تھی، ایک بہت بڑی جو خطرہ تھا، وہ کم از کم ہم نے وہ اس کو ختم کر دیا. اب اصل سوال ہمارے لیے یہ رہے گا کہ افغانستان میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے اگر وہ آگے جا کر اس سے بھی بڑی خانہ جنگی بدل گئی تو پھر اس کا اثر ہم پہ کیا پڑے گا؟ سب سے اہم سوال ہے طالبان کے طرز حکمرانی کا، ان کی سوچ کا، ان کے مائنڈ سیٹ کا. تو طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس قسم کا نظام وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ عمارت کا نظام پسند کرتے ہیں. ملا عمر بھی ان کے لیے امیر المومنین تھے، تو جس میں ایک امیر ہوتا ہے اس کے بعد سارے اس کے تابع ہوتے ہیں. تو طالبان جمہوری نظام کے حامی نہیں ہے. تو جو اصل خطرہ یا خدشہ ہے کہ جب ہمارے ہمسائے ملک میں عمارت اسلامی کا نظام قائم ہوگا تو پھر وہ پڑوس میں واقع اسلامی ممالک میں، جن میں ہم بھی شامل ہیں، کسی دوسرے نظام کو کیسے پسند کریں گے، اور وہ افغانستان میں جو فیوچر جمہوری نظام ہے کیا اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. تو اس کی طالبان کی طرف سے بڑا واضح بیان آ گیا ہے کہ وہ کسی جمہوری نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ان کا جو سسٹم ہے عمارت کا، جس کسی کو وہ امیر بنائیں گے وہ رول کرے گا. تو ہمارے نیبر میں جب اس قسم کا ایک اسلامی ریاست یا عمارات پر مشتمل ایک اسلامی ریاست بن جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہم پہ کیا پڑے گا، ہم اسے کیسے فیس کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو کہ ہمارے سامنے رہے گا. اور گفتگو کر رہے سابق وزیر اطلاعات اور موجودہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، ان کے پیش نظر کیا موضوع ہے. واچ دس. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہہ رہی ہے تو وہ منی لانڈرر وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا ہے. پکڑو اس کو اور اس سے نکلواؤ پیسے اور پاکستان کے قرضے ادا کرو. منسٹر صاحب، آپ نے سنا بڑی سیریس ایلیگیشن سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہیں اور ڈیمانڈ کر رہی ہیں نیب اور ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے یا نہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ وہی خاتون ہے جو کہ کہتی تھیں کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں جائیداد نہیں ہے.
یہ وہی اسی پرائم منسٹر کی ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں جن کے کہ اگر آپ نے ملک کے قرضے اتارنے ہیں تو جو آپ لندن میں بمائے پورے خاندان کے بھاگے ہوئے ہیں، قانون سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی جائیدادیں کھربوں روپے کی جائیدادیں جو آپ یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے تھے تو وہ اس سے قرضہ اتارے نا. آپ اگر صرف ایک جلسے میں بغیر کسی اس کے ایک ایسے شخص پہ جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں بھٹو صاحب کے علاوہ ایک معاشی طور پہ ایک کیریکٹر وائز ایک آنیسٹ نڈر اور لالچ سے بالا تر لیڈر ہے جس کا نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ اس کو پیسے سے کوئی دلچسپی ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کی ایک انتہائی سادہ زندگی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کبھی اس پرائم منسٹر نے کسی پرائم منسٹر نے نہیں دیکھی. میں بھی جو صاحب تو آپ یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ میں ٹوٹلی نہ صرف ریجیکٹ کرتا ہوں بلکہ یہ میں تو عوام سے کہتا ہوں کہ یہ ایسے شخص جن پہ کہ بڑے سیریس چارجز ہیں، پوری فیملی نے جس نے ایک پورے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے اقدار کو، پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا، قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور آج وہ کھڑے ہو کے تو اس کے سنگین نوعیت کے الزامات تو ان لوگوں پر بھی ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہے، اور اس وقت تو حکومت خود ہی مدعی ہے اور خود ہی منصب بنی ہوئی ہے. جس کو چاہا اپنا بنا لیا، جس کو چاہا اندر کرا دیا. پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب اقتدار سنگھاسن ہاتھ میں نہیں رہتا. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون بلکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہیں. تو اقتدار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کا مکان ہوتا ہے، تو آپ ہمیشہ اس کے مکین نہیں رہ سکتے. تو یہ کہنا کہ کوئی حکومت پر بات نہیں کر سکتا، اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا، یہ صرف اقتدار کا زوم ہوتا ہے. اگر تو حکمران جماعت نے کوئی ایسی مثال قائم کر دی ہوتی جس سے پتہ چلتا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و یاز، تب تو آپ اعتراض کر سکتے تھے. لیکن جس حمام میں خود آپ کی حالت بھی وہی ہو جو دوسروں کی ہے، تو دوسروں کو ننگا کہنے والوں کو ذرا اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے. تو خان صاحب اور ان کی جماعت پر جو حالیہ ایک الزام لگا ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس سے لگایا. اس نے 2.25 ارب روپے کی جو مس ہینڈلنگ ہے وہ بتائی ہے، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی الیکشن کمیشن نے بنائی. تو یہ الزام کسی اور نے نہیں لگایا، کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگایا، نون لیگ، پیپل پارٹی یا کسی صحافی نے نہیں لگایا. یہ جو الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو ملنے والے جو 2.25 ارب کے فنڈ ہیں ان کا نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے. تو ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے جو اس ٹرانزیکشن کو مشکوک کہہ رہی ہے. اسی لیے کچھ لوگ منی لانڈرنگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ آیا اور پھر باہر چلا گیا. تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور کسی کو بھی نہیں معلوم. تو یہ الزام مریم نواز کا نہیں ہے اور کیس بھی مریم نواز کا نہیں، بلکہ یہ کیس خود تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر اکبر ایس بابر کا ہے، جو اب بھی خود کو تحریک انصاف کا حصہ کہتے ہیں، جن پر فارن فنڈنگ کیس جنہوں نے یہ کیا ہوا الیکشن کمیشن میں کہ ان کی جماعت کے لوگوں کو یا ان کی جماعت کو جو فنڈ ملے ہیں ان کو آڈٹ کرایا جائے. تو خان صاحب اس سے پہلے بھی، اور یہ کیس بھی مریم نواز کا نہیں بلکہ اکبر ایس بابر صاحب کا ہے جو خود تحریک انصاف کا حصہ ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا. اور اب الیکشن کمیشن پچھلے کئی سال سے اس کے اوپر بات کا کام کر رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو جو فنڈ ملے ہیں وہ لیگل تھے، مشکوک ٹرانزیکشن نہیں تھی، فارن فنڈنگ تو نہیں تھی. تو یہ اسی کیس میں سے ایک کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2.2 بلین روپیز جو ہیں وہ ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے. تو صرف کسی کے یہ کہہ دینا کہ جی وہ بات نہیں کر سکتا، یہ بات درست نہیں ہے. ایک فیکٹ ہے جو کہ آن ریکارڈ ہے تو اس پر بات کرنا بنتی ہے.